پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر فی الحال بہت ہلچل نظر آتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت تحریک عدم اعتماد کا شور بہت سنائی دے رہا ہے۔ ابھی تک یہ پی ٹی آئی حکومت کے سامنے آنے والا اب تک کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے، جس کے بعد ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کیا ہے، پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریکوں کی تاریخ کیا ہے، اس سلسلے میں آئینی تقاضے کیا ہیں اور وہ کون سی شقیں ہیں جن کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے، اور ان اصلاحات کا کیا مطلب ہے جو اس سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہم کامنٹس میں آپ کی رائے، سجیشنز اور پازیٹیو فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد کیا ہے؟ پارلیمانی جمہوریتوں میں جیسے کہ پاکستان، بھارت یا برطانیہ وغیرہ، جہاں پارٹی کی بنیاد پر انتخابات ہوتے ہیں اور جو پارٹی ایوان زیریں یعنی کہ لوور ہاؤس میں جیسے کہ پاکستان میں قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ہے، ارکان کی اکثریت حاصل کر لے، وہ اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کرتی ہے جس کو وزیر اعظم یا پرائم منسٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ پارٹی یا وہ پارٹیز جن کے اراکین کی مجموعی تعداد کم ہوتی ہے، حزب اختلاف یا اپوزیشن کہلاتی ہیں، اور وہ بھی اپنا ایک پارلیمنٹری لیڈر سلیکٹ کرتی ہیں جس کو قائد حزب اختلاف کہا جاتا ہے۔ اگر حزب اختلاف یا اپوزیشن حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو اور حکومت گرانا چاہے تو اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل میتھڈ یا آئینی طریقہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے۔ ان دنوں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ حزب اختلاف یا اپوزیشن کی پارٹیز متحد ہو کر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کے لیے آئین میں باقاعدہ ایک طریقہ کار درج ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے قومی اسمبلی کے ارکان کی مجموعی تعداد کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے، اور یہاں پر نمبرز گیم کی اصطلاح سامنے آتی ہے، یعنی فریقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ارکان کی مطلوبہ تعداد موجود ہے۔ اس وقت پاکستان میں قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 ہے، جس کی سادہ اکثریت 172 ارکان کی تعداد بنتی ہے۔ یہ کارروائی آئین کی کن شقوں کے تحت ہوتی ہے؟ تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 95 اور قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس 2007 کے رول نمبر 37 کے تحت ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم سے کم 20% ارکان کو ایک تحریری نوٹس اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ تحریک پر 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے بعد ووٹنگ نہیں ہو سکتی، یعنی 3 دن سے 7 دن کے عرصے میں ووٹنگ ہوگی، اور اس ووٹنگ سے پہلے اور بعد میں ایک طویل آئینی طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ رولز آف پروسیجرز کے تحت تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے۔ رولز کے تحت سیکرٹ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے قرارداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور رولز آف پروسیجر کے تحت جو ضابطے بنائے گئے ہیں، قومی اسمبلی میں کسی بھی قرارداد پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالیں گے پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریکوں کی تاریخ پر۔ کراچی کی آئی چندریگر روڈ، یہ سڑک پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندریگر کے نام سے منسوب ہے، جو تحریک پاکستان کے بڑے رہنماؤں میں سے ایک تھے، لیکن بطور وزیر اعظم انہیں بعض مبصرین پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ناکام وزیر اعظم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے دور میں پہلی بار ملک کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی گونج سنائی دی تھی۔ اکتوبر سن 1957 میں جب اس وقت کے صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھے کہ انہیں عہدہ چھوڑنا پڑا، تو اسکندر مرزا نے آئی چندریگر کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری دی تھی۔ انہوں نے چند جماعتوں کے اراکین کا گٹھ جوڑ کر کے اسی ماہ ایک مخلوط حکومت قائم کر دی۔
وہ وزیر اعظم بنے مگر اس کرسی پر صرف 55 دن ہی بیٹھ سکے۔ ان کے اتحادیوں اور خود صدر کے درمیان اختلافات کے باعث تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا اور آئی چندریگر نے استعفیٰ دے دیا۔ 1 نومبر سن 1989 کو اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جو 12 ووٹوں کی اکثریت سے ناکام ہو گئی۔ اسی طرح سن 2006 میں مشرف دور کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف لائی جانے والی تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اب ایک بار پھر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہے، اور اس بیچ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم سے تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے استعفیٰ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد سے متعلق چند آئینی اصلاحات۔ فلور کراسنگ کیا ہے؟ عام طور سے فلور کراسنگ کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والا قومی اسمبلی کا کوئی رکن اپنی پارٹی سے مستعفی ہو کر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے تو وہ نااہل ہو جائے گا، یعنی اسمبلی کی اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ آئین کی دفعات 62 اور 63 اور ان کی بعض ذیلی دفعات کے تحت اگر کوئی رکن اسمبلی وزیر اعظم یا کسی صوبے میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد یا تحریک اعتماد اور آئینی ترامیم کے سلسلے میں اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے، ووٹنگ میں حصہ نہ لے یا پھر ووٹنگ کے دوران ایوان سے غیر حاضر رہے، تب بھی وہ نااہل ہو جائے گا اور اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دینے کی پاداش میں اس کی رکنیت تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو ووٹ اس نے دیا ہے اسے درست مانا جائے گا اور اسے شمار کیا جائے گا۔ ان صورتوں کے باوجود کوئی رکن اس وقت تک خود بخود نااہل نہیں ہوتا جب تک کہ اس پارٹی کا سربراہ اس کے لیے کارروائی کا آغاز نہ کرے اور پھر ایک طویل طریقہ کار سے گزر کر اس کے نااہل ہونے کی نوبت آتی ہے۔ لیکن اگر موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھ کر یہ فرض کر لیا جائے کہ اپوزیشن کے دعوے کے مطابق وہ سرکاری پارٹی کے بعض اراکین کی مدد سے وزیر اعظم کے خلاف جنہیں ایوان میں سادہ اکثریت حاصل ہے تحریک عدم اعتماد منظور کرا بھی لیتے ہیں، تو وہ ارکان نااہل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور اپوزیشن کی اکثریت پھر اقلیت میں بدل جائے گی، تو وہ اپنا نیا وزیر اعظم کیسے منتخب کرا سکے گی؟ اس صورتحال میں عام طور پر حکومتی پارٹی جسے تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہوتا ہے یہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ اپنے ارکان کو ایوان سے باہر رکھتی ہے اور اندر نہیں آنے دیتی کہ نہ اندر آئیں گے اور نہ فلور کراس کریں گے، نہ مطلوبہ ارکان کی تعداد پوری ہو سکے گی اور نتیجتاً تحریک ناکام ہو جائے گی۔ اس نوعیت کے ہتھ کنڈے دونوں جانب سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے ضمن میں اس وقت قومی اسمبلی میں کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اس کی حمایت میں 172 ووٹ درکار ہیں۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق حکومتی جماعت پی ٹی آئی کو اتحادیوں سمیت 178 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ ان اراکین میں خود پاکستان تحریک انصاف کے 155 اراکین، ایم کیو ایم کے 7، بی اے پی کے 5، مسلم لیگ ق کے بھی 5 اراکین، جی ڈی اے کے 3 اور عوامی مسلم لیگ کے 1 رکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب حزب اختلاف کے کل اراکین کی تعداد 162 ہے۔ ان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے 84، پاکستان پیپلز پارٹی کے 57 اراکین، متحدہ مجلس عمل کے 15، بی این پی کے 4 جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2 آزاد اراکین بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں۔ اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو حزب اختلاف کو مزید 10 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ جماعت اسلامی جن کے پاس قومی اسمبلی کی 1 نشست ہے، اس نے فی الحال کسی کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا۔ اب حزب اختلاف کی جانب سے حکومتی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ ق اور ایم کیو ایم کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت 7 ممبران قومی اسمبلی ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک کی کامیابی کے لیے ووٹ پورے کرنے کی غرض سے حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔
یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ خود حکومتی جماعت کے بعض اراکین سے بھی رابطہ مہم جاری ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا مستقبل کیا ہے؟ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ان ادوار کو چھوڑ کر جب ملک میں فوجی آمریتیں رہیں، پارلیمانی جمہوریت کے ادوار میں اب تک کسی سربراہ حکومت کو اس آئینی طریقے کے ذریعے سے اقتدار سے محروم نہیں کیا جا سکا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض وزرائے اعظم کو دوسرے طریقوں سے اقتدار سے محروم کیا گیا۔ پاکستان کے صرف 2 وزرائے اعظم کو عدم اعتماد کی تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دونوں نے اپنے خلاف اس تحریک کو ناکام بنا دیا، اور اب پاکستان کی تاریخ میں تیسرا موقع ہے کہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ فلور آف دی ہاؤس پر نمبرز کا کھیل کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے۔ فی الحال اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی اپنے اپنے دائروں میں خاص سے پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ واضح رہے کہ ابھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کی صورت میں اپوزیشن کے رہنماؤں نے اپنے لائحہ عمل کے بارے میں تفصیلات عام نہیں کی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سخت مقابلہ ہے جس کے حتمی نتیجے کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔